تو ایک چچا میاں تھے، سمجھ کے آپ کو دیکھ کے چچا ہی سمجھ میں آتا، چچا میاں تھے، وہ اپنے عبادت خانے کے سامنے، جیسے یہ باب العلم ہے، باہر بیٹھے ہوئے اپنا، تب تک دیکھا ایک لڑکا، قدیم زمانوں میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب نہ ٹی وی تھا، جنرلی غریبوں کے یہاں کسی کے یہاں ٹی وی ہوتا تھا، وہ بھی جگہ ٹھیک ہے، تو اس زمانے میں ریڈیو سب سے بڑا سہارا تھا، حتیٰ کہ کمنٹری بھی لوگ جو ہے وہ بیٹھ کے ہوٹلوں میں ریڈیو پہ سنتے تھے۔ تو ایک طریقہ اور تھا کہ تو فلمیں دیکھنے لوگ فلمستان جاتے تھے، کیا کہتے ہیں اس کو، تھیٹر یا ٹاکیز میں جاتے تھے۔ تو اب وہ جو ہے کیسے پتا چلے کہ 3 روپیہ لگا کے فلم دیکھ کے آئے ہیں، وہ بھی تو ظاہر کرنا رہتا تھا نا۔ تو اس میں جو رفیع وغیرہ کا بڑھیا گانا ہوتا تھا تو لوگ جو ہے وہ ریڈیو سائیکل میں لٹکا کر کے، سمجھ گئے آپ، اور وہ چلا کے گنگناتے چلے جا رہے ہیں، شاید ایسا ہی کچھ کیس رہا ہو، واللہ عالم۔ تو وہ ایک لڑکا گنگناتا ہوا جا رہا تھا، چچا اپنے عبادت خانے کے سامنے بیٹھے تھے، نظر پڑ گئی، کم بخت، اسی کی کھاتا ہے اور اسی کی نافرمانی کرتا ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے بھائی۔ اس کے بعد وہ گھمنڈ، ہم تو مولانا صاحب ہیں، عبادت گزار ہیں، کلیسا کے خادم ہیں، پالنے والے، کل کو میدان قیامت میں اس لونڈے کے ساتھ مت رکھیے ہم کو۔ اب اس لڑکے کو کیا پتا بیچارے کو، وہ تو اپنا گنگناتا چلا جا رہا ہے، تب علی دیکھا سامنے سے عیسیٰ چلے آ رہے ہیں، یہ ڈر گیا کہ صاحب یہ تو روح اللہ ہے، نبی ہے، ان کو تو سب پتا ہے، ابھی ٹوک دیا تو بڑی بے عزتی ہو جائے گی۔ وہیں رک گیا، کہا خدا آج اپنے نبی کے سامنے میری عزت بچا لے، وعدہ کرتا ہوں اب نہیں گڑبڑ کروں گا۔ آدمی اپنے اللہ سے سلوک کر کے تو دیکھے، خدا کی بارگاہ میں پلٹ کے تو دیکھے۔ بعض روایتیں میں اتنی زبردست مثال، کسی کا لڑکا کھو جائے، 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال 15 سال، سب سے زیادہ تکلیف کس کی ہوگی، کس کو ہوگی لڑکا کھونے میں؟ ماں کو۔ 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد اچانک بیل بجایا اس نے، اماں نے دروازہ کھولا، 15 سال کے بعد کھویا ہوا لڑکا پا کے ماں کی کیفیت کیا ہوگی اندازہ کر سکتے؟ روایت میں یہی مثال دی گئی ہے، جیسے کھویا بچہ پا کے ماں خوش ہوتی ہے، ویسے ہی گناہگار بندہ جب آ کے توبہ کرتا ہے اللہ اپنے بندے کو پا کے خوش ہوتا ہے۔ صلوات بر محمد، اللہ کتنا مہربان ہے خدا۔ اور یہ چیز میں آپ کو کہہ دوں اس کو سمجھانے کے لیے، تاکہ یہ تو کیا دعا ہوئی، دو چچا کی دعا کیا ہے، ہم کو وہاں مت رکھنا جہاں یہ لونڈا رہے، اس کی دعا کیا ہے، پالنے والے آج عزت بچا لے، اب گناہ نہیں کروں گا۔ اب 1-2 حدیثیں سن لیجئے، اللہ صرف معاف نہیں کرتا بلکہ روایت کہتی ہے ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے، صرف معاف نہیں کرتا۔ اور ایک روایت کہتی ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا جسٹ لائک اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ باتیں سمجھ میں آ گئی؟ اب اس لڑکے نے کیا کہا، پالنے والے آج معاف کر دے، اب گناہ، اللہ نے کہا جبریل جاؤ دونوں کو اطلاع دے دو کہ دعا قبول ہے۔ چچا کی دعا کیا ہے، وہاں مت رکھنا جہاں یہ لونڈا ہو۔ لڑکے کی دعا کیا ہے، آج معاف کر دے، اب نہیں کروں گا، جا کے دونوں سے کہہ دو دعا قبول۔ تو لڑکے کی دعا کیا ہے، توبہ، اللہ نے کہا قبول۔ اب جب قبول ہو گئی تو لا ذنب لہ، اس کے اکاؤنٹ میں کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ جس کے اکاؤنٹ میں گناہ ہی نہ ہو وہ جائے گا کہاں؟ جنت میں۔ چچا کی دعا کیا ہے، وہاں مت رکھنا جہاں یہ ہو۔ سمجھ میں آیا؟ یہ گھمنڈ کی بنیاد پر جہنمی ہو گئے، وہ شرمندگی کی بنیاد پر بہشتی۔